یہ جو خوش ہونا ہوتا ہے نا یا دکھی ہونا ہوتا ہے، اس میں بہت سارا انسان کا اپنا ذاتی دخل بھی ہوتا ہے۔ جب انسان زندگی میں صرف کمزوریاں ہی شمار کرتا ہے، غلطیاں ہی گنتا ہے اور ہمیشہ پریشانیوں کو ڈسکس کرتا ہے تو پھر وہ خوش نہیں ہو پاتا۔ اور جب انسان اپنی زندگی کے اندر کچھ خوبیاں بھی شمار کرے، کچھ اچھائیاں بھی یاد کرے، اللہ کے انعامات کو بھی یاد کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو قرار عطا فرماتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ اطمینان قلبی کا باعث ہوتا ہے۔ اس سے انسان کو باطنی طور پر تسلی نصیب ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ شکر کرتے ہیں اللہ ان کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ اور مفسرین کرام نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو نعمتوں میں اضافہ ہوگا نا، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، اضافے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو نعمت تمہارے پاس موجود ہے وہ محفوظ ہو جائے گی اور اللہ مزید اس میں اضافہ فرما دے گا۔ شکر نعمت کو محفوظ کرتا ہے۔ جب آپ کسی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ نعمت محفوظ ہوتی ہے اور ان میں اللہ اور اضافہ فرماتا ہے۔ مہربانی کریں جی، آپ چھوڑیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری بات پر توجہ فرمائیں، اللہ آپ کو برکت عطا کرے۔ ایک دن سٹیٹس نہ لگانا یار، کیا ہو جائے گا؟ ہاں، سٹیٹس وہی اچھا ہے جو بندے کا اللہ کی بارگاہ میں۔ اتنا زیادہ موبائل کو ذہن پہ سوار نہ کریں، ضرورت کی چیز ہے لیکن یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ دوستو، جب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا ذکر کرو گے نا، طبیعت ٹھنڈی ہوگی، مزاج میں قرار آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات پر جیسے جیسے بندہ توجہ کرتا جاتا ہے نا، ویسے ویسے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں زیادہ تر لوگ تجزیہ نگار ہیں۔ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو تو چلو کسی میڈیا پر آ کر تجزیہ کرتے ہیں، اور جو گھروں میں تجزیہ نگار ہیں اور دکانوں چوکوں میں، ان کی تعداد بھی بہت وسیع ہے۔ جب آپ ہمیشہ کمزوریوں کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں نا، انسان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ صرف دوسروں پہ اثر نہیں کرتی، اس کے اپنے اوپر بھی اثر کرتی۔ آپ کسی کو کوئی لطیفہ سنانے لگے تو سنانے سے پہلے خود ہنس پڑتے ہیں، کوئی دکھ سنانے لگے تو سنانے سے پہلے خود رو پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری باتیں ہیں وہ ہم پر بھی اثر کرتی ہیں۔ ہماری گفتگو جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے قریب رہنے والے لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کسی کی تعریف کر دیں، آپ کے قریب رہنے والے اس کے قائل ہو جائیں گے۔ آپ کسی شخص کا عیب بیان کر دیں، لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ ہمارے مزاج میں جیسے جیسے نعمتوں کا ذکر آئے گا نا، نعمتوں کا کہ اللہ نے احسانات دیے ہیں، اللہ نے فضل فرمایا ہے، ویسے ویسے طبیعت مطمئن ہونی شروع ہو جائے گی، اور آپ خود بخود محسوس کریں گے کہ بعض اوقات ایک ایسا مقام بھی انسان پر آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی توجہ اللہ کے فضل اور رحمت پر ہو۔ دوستو، انسان کے جسم میں 360 ہڈیاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ ہماری طبیعت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ پوچھتا ہے نا کیا حال ہے، تو ایک ہڈی درد کر رہی ہو نا، اس کا ذکر تو کریں گے، تو جو باقی ساری ٹھیک ہیں اس کا کبھی بھی تذکرہ۔ میرے والد صاحب، ایک لڑائی ہو گئی خاندان میں، تو بیٹی جو تھی وہ ناراض ہو کے آ گئی، تو والد صاحب کو بلایا گیا کہ اس کو ذرا صلح کی طرف مائل کریں۔ تو بچی سے بات ہوئی تو اس کی شادی کو بڑے سال ہو گئے تھے، سمجھ لیں 15-18 سال ہو گئے۔ تو وہ جس دن سے لڑائی شروع ہوئی اس دن سے اس نے شکوہ شروع کیا۔ تو وہ 2-3 دن کے جو لڑائی کے شکوے تھے وہ سارے اس نے کہا، یہ بھی انہوں نے کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، اپنے سسرال والوں کی ساری شکایتیں بیان کر دی۔ آپ نہ بولیں جی، اللہ آپ کو جزا دے۔
انہوں نے وہ ساری باتیں بیان کر دی تو والد صاحب کہنے لگے شادی کو تو بڑے سال ہو گئے ہیں، تو یہ جو شکایتیں یہ تو صرف 3 دن کی ہیں، وہ باقی بھی سارا معاملہ ذکر کریں جو آپ کا محبت سے وقت گزرا ہے، جو انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا ہے اس کا بھی آپ تذکرہ کریں۔ ہم ہمیشہ کمزوریوں کا بیان کرتے ہیں۔ دیکھو میرے عزیز، جب انسان اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر توجہ کرتا ہے نا، تب تک اس کا مزاج سجدے کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ شکر کی طرف بڑھتا ہے۔ ہم جب اللہ کے فضل اور احسان کو دیکھتے ہیں نا تو ہماری زندگی میں خدا کے بڑے انعامات ہیں۔ سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے ہمیں رسول پاک کا امتی بنایا ہے۔ آپ کبھی دنیا میں نکلے تو آپ کو دنیا کے اندر ایسے لوگ ملیں گے جو دنیاوی ڈگری کے لحاظ سے پی ایچ ڈی ہیں اور کئی ملکوں میں کاروبار کرتے ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، زمانے کے حالات سے وہ لوگ آشنا ہیں، لیکن فکری کمزوری کا یہ حال ہے، عقیدے کی برائی کا یہ حال ہے، اور ہدایت سے دوری کا یہ عالم ہے کہ پڑھا لکھا آدمی ہے، کئی ممالک میں کاروبار کرتا ہے، عالمی سطح پہ نظر رکھتا ہے، لیکن اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کے سامنے کھڑا ہے، اس کو سجدہ ریز ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر تحقیق کر کے ہمیں دین کی طرف جانا پڑتا تو شاید بہت سارے لوگ رہ جاتے۔ خدا نے فضل اور رحمت فرمایا ہے، پیدا ہی اس گھر میں کیا ہے جس میں ماں باپ نے پہلا نام ہی اللہ رسول کا بتایا ہے۔ اب اس نعمت پر شکر ادا کرنا، اس کو باعث اعزاز سمجھنا اپنے لیے، اس پر فخر کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں تاجر بن کے، دکاندار بن کے، برادری ازم پر بات کر کے۔ اگر کبھی تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اللہ نے نبی پاک کا غلام بنایا ہے، اس پر کبھی اپنے مزاج اور اچھا یہی میلاد ہے، اسی کا حضور علیہ السلام کا غلام ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اسی کا نام میلاد شریف ہے۔ اگر اپنی طبیعت کو آپ مائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ شکر ہے اللہ کا میں نبی پاک کا غلام ہوں، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، تو میرے بھائی پھر سمجھ لیں اگر لہجہ اور طبیعت پوری طرح ڈھل گئی ہے تو آپ نے صحیح معنوں میں میلاد شریف بنا لیا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ کوئی اعزاز نہیں رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو دنیاوی لحاظ سے کچھ اعزازات رکھتے تھے، ان کا اپنے اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں مقام تھا۔ حضرت صدیق اکبر ایک بڑے تاجر ہیں، بہت سارا مال کماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے تاجر ہیں، اپنے قبیلے کے سردار، فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا اپنا قد کاٹ ہے۔ یہ لوگ اپنی دنیاوی اعزازات رکھتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا کی، یہ مسلمان ہوئے، پھر رسول پاک کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے۔ بندہ کسی ایک بندے کے لیے پوری دنیا سے ٹکرائے تو وہ ٹکراتا اسی وقت ہے جب تک دل و جان سے اس کا غلام نہ ہو جائے۔ پوری طرح غلام ہو تو پھر ٹکراتا ہے، ورنہ لوگ محبتیں کرتے ہیں، وہ محبتیں بھی سیاسی ہوتی ہیں، پیار کرتے ہیں اور اس پیار میں بھی تھوڑی بہت دنیا داری شامل ہوتی ہے۔ بات ضرورت ہے ادھر بھی تھوڑا کر لیا، ادھر بھی تھوڑا کر لیا، لیکن جب بندہ پوری دنیا سے ٹکراتا ہے اس کا مطلب ہے کہ قلبی طور پر پورا اس کا قائل ہو گیا، اس کے نظریے سے، اس کے مزاج سے، اس کی تربیت سے پوری طور پر یہ مطمئن ہو گیا ہے، انشراح صدر حاصل ہو گیا ہے، دل پورا قائل ہو گیا۔ یہ جو وہ لوگ ٹکرا گئے نا ساری دنیا سے، وہ اسی جذبے کے تحت ٹکرا گئے۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کوئی شے نہیں چاہیے، نہ مال، نہ دولت، نہ قبیلہ، نہ رشتہ دار، ہمیں اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ دامن مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے باقاعدہ خبر بریک ہوئی جب حضرت صدیق اکبر کا
کلمہ پڑھنے کا اعلان ہوا. یہ بریکنگ نیوز تھی مکے کے تاجروں کے لیے. وہ یار صدیق اکبر مسلمان ہو گئے, ابو بکر مسلمان ہو گئے. یہ ایک بڑی خبر تھی, بڑی خبر. ایک عام آدمی کوئی کام کرتا ہے تو وہ اتنی خبر نہیں بنتی, ایک اہم آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اسے بطور خبر لیا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا ایک خبر تھی, اور اس کی لوگ تصدیق چاہتے تھے. 3 4 5 ان کے تاجر جو دوست تھے وہ اس خبر کی تصدیق کے لیے گئے. کون کون بلا؟ حضرت عثمان غنی, حضرت سعید بن زید, حضرت عبد الرحمن ابن عوف. یہ لوگ اس خبر کی تصدیق کرنے گئے. ہمارے ہاں جو ہم ذکر پاک کرتے ہیں نا, میلاد شریف کا, نعت خوانی, دیگر چیزیں, اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تقریر اور نعت نہیں پڑھتے بلکہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ان کی طبیعت سے میچ ہو رہا ہوتا ہے, اور لوگوں پر ان کی آواز سے زیادہ ان کے اس حسن اخلاص کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ بوجھ بنا کر بھی کچھ باتیں کرتے ہیں, جب ان کا اپنا دل مطمئن نہیں تو کسی پر اس کا کیا اثر ہوگا, اللہ معاف فرمائے. اور کچھ لوگ پوری طبیعت ان کی لگ جاتی ہے, جو کہہ رہے ہوتے ہیں انشراح صدر سے, بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. حضرت صدیق اکبر سے جا کے پوچھا, بات تو سادی سی تھی نا کہ آپ بتائیے آپ مسلمان ہو گئے, یہ خبر سچی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. یہاں تردید کرنا تھی تو تردید کر دیتے, لیکن شیخ اسماعیل حقی فرماتے ہیں جب انہوں نے جا کے پوچھا نا کہ آپ مسلمان ہو گئے, خبر سچی ہے, تو حضرت صدیق اکبر نے اس درد سے حضور کا ذکر چھیڑا, اس ترتیب سے محبوب کی بات کی, حضور کے مقدس خد و خال کو یوں بیان کیا, ان کی سیرت اور اخلاق کو اس رنگ سے بیان کیا کہ وہ جو نرے خبر لینے آئے تھے وہ بھی وہیں بیٹھ گئے. آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں, حضور کی باتیں سننے بیٹھ گئے اور پھر بیٹھ ہی گئے. وہ تو نرے تصدیق کرنے آئے تھے نا. جناب صدیق اکبر کا کلام ابھی جاری تھا, انہوں نے اس کی داد یہ دی, کہنے لگے مہربانی کریں ہمیں بھی لے چلیں, ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھنا. یہ جو ناز رہا نا ساری زندگی کہ ہم مسلمان ہیں, یہ ان کا شوق بن گیا. جب وہ ان لفظوں کا اظہار کرتے تھے تو دل سے کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام اسلام ہے. کہا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے اسلام. کہا دادا کا نام کیا ہے؟ اسلام. آپ کس قبیلے سے؟ اسلام قبیلے سے. ان کا خیال تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا تعارف میرے لیے یہ ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں, یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ میں نبی پاک کا غلام ہوں.